بہترین کلام، ماشاء اللہ. خوش رہیے میرے بھائی. علامہ صاحب، ایک جب ہم سدھار کی بات کرتے ہیں زندگی میں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو پہلے سدھارو، تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے. ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے. کس طرح سے کوئی ایسا بتائیے عمل، کوئی ایسا کام بتائیے کہ ہم لوگ سدھریں، اور اگر سدھرنا ایک مشکل کام ہے اس طرف شروع تو ہو جائیں، گامزن تو ہو جائیں کم از کم. دیکھیے احسن بھائی، انسان نسیان کے خاندان کا لفظ ہے. یہ بھول جاتا ہے. اس کی ساخت میں اللہ نے نسیان کو رکھا ہے، اور یہ اس کا بھول جانا، یہ ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، انبیاء اور ائمہ کی بات نہیں ہو جی رہی. جی جی، انہیں اللہ صحیح. نے سہو و نسیان سے مبرہ رکھا ہے، وہ ٹھیک ہے، نہیں بھولتے. بالکل صحیح. بے شک بے یہ شک. ہماری یعنی ہماری انسانوں کی بات ہو ٹھیک رہی ہے، ہے. عام لوگوں کی آپ ہاں بات کر یعنی رہے ہیں. انسان، کیونکہ وہ بھی انسان ہے مگر وہ انسان کامل بھی نہیں، انسان اکمل ہے. ماشاء اللہ یعنی ماشاء وہ اللہ کے بعد سب سے بڑا وجود ان اللہ. کا بے ہے. شک. تو انسان کیونکہ نسیان کے خاندان سے ہے، اور نسیان یعنی بھولنا، فراموش کرنا. اب آپ دیکھیے، وہی اذان صبح ہو رہی ہے، وہی دوپہر میں ہو رہی ہے، وہی شام میں ہو رہی ہے، وہی مغرب میں ہو رہی ہے، وہی عشاء میں ہو رہی ہے. وہی نماز صبح پڑھی تھی، رکعتوں کا ہی فرق ہے نا. وہی سورہ الحمد لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہر نماز میں سورہ نماز میں فاتحہ بالکل پڑھنی ہے. بالکل. وہی صبح پڑھ لی تھی، اب دوپہر میں کوئی اور پڑھ لیتے ہیں، مغرب میں کچھ اور پڑھ لیتے ہیں. نہیں، وہی ذکر بار بار، وہی ذکر بار بار. مثلا قرآن کی آیات میں جو تکراری آیات ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، یعنی اکثر آیات تکراری آیات ہیں. ایسے ہی آپ حج پہ چلے جائیے، وہ ایک چکر کر لیا تھا، دوبارہ وہی، پھر وہی، پھر وہی، پھر صفا مروا، پھر صفا مروا. بھئی ایک دفعہ کر لیا تھا، دوبارہ کیوں؟ یعنی اگر آپ ساخت شرعی احکامات کی دیکھیں تو شرعی احکامات کی ساخت میں یاد آوری، تذکر، یاد دہانی، اس کا جو پہلو ہے نا وہ غالب نظر آئے گا غالب آپ ہے، کو. ریپیٹیشن جس کو کہا جی، جاتا ہے. بالکل وہ صحیح. اس کا بالکل صحیح. فلسفہ یہ ہے بہت اچھی بات. کہ کسی طرح تم بھولنے نہ پاؤ، اپنی منزل کو نہ بھولنے پاؤ، اور اپنی ہدف کو اور مقصد کو نہ بھولنے پاؤ. اچھی بات. اب یہ جو ہمیں یاد آوری اور مسلسل ہمیں تذکر. میں ایک جگہ تھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کے یہاں یہ فلاں چیز اور لوگوں سے ذرا بہتر نظر آتی ہے، ظالموں سے نفرت، مظلوموں سے پیار، یہ ایک جذبہ خاص نظر آتا ہے آپ لوگوں کے. میں نے کہا جی ہمارے یہاں کیوں ہے؟ تو کہنے لگے آپ کربلا کو ریویو کرتے ہیں، آپ ہر سال کربلا دہراتے ہیں. تو کربلا بار بار اس لیے دہراتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ظالموں سے نفرت کا جذبہ آپ کے یہاں ایک پایا حصہ جاتا بن ہے، جائے ذات کا. ان کی آپ کے رسم و رواج کا حصہ ہے. بالکل. تو یہ جو مثلا فلسطین کے اندر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں کہ خاص انداز اپناتے ہیں ظلم سے نفرت کا اور مظلوم سے پیار کا. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ بار بار دہرانے کا جو فلسفہ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کے لیے، سب سے خطرناک حضرت انسان ہے. یہ اگر بگڑ جائے، بفر جائے، اور اگر یہ فساد کی طرف چلا جائے تو یہ زمین و آسمان کے اندر فساد بپا کر فساد دیتا اور ہے. تباہی اور بربادی. اگر یہ صحیح ہو جائے تو یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، واسطہ فیض کیا بن جاتا بات ہے. ہے، مخلوقات الہی کی عزت اور آبرو بن جاتا ہے. کیا بات ہے تو علامہ صاحب. یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ کہ اپنے آپ کو سنبھالو کس طرح. سنبھالو. بالکل صحیح ہے. در صاحب آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں، کچھ سوالات بھی آتے ہیں. اگر کسی ایک خاتون، انہوں نے کہا کہ ایک عورت نے میرا حق کھا لیا، میرا یعنی ایک ساری زندگی برباد کر دی، 30 سال 40 سال 50 سال اس کی زندگی کے ایسے گزرے کہ کسی دوسری عورت نے اس کا حق کھایا، چاہے وہ مال و دولت کے حساب سے، اس کے خاندانی وقار کے حساب سے، اور بھی بے شمار اس میں چیز شامل ہیں جو میں ٹی وی میں شاید بیان نہیں کر پاتا. تو اس نے کہا اس کی تو ساری زندگی گزر گئی، اور 40 سال بعد 50 سال بعد وہ پھر ویسے کے ویسے ہیں، سب صحیح ہیں، اور انہوں نے معافی مانگ لی. تو اس کا کیا ہے کہ اس عورت کو کیا رتبہ ملے گا اگلے جہان میں، اور جس نے حق کھایا اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں، جو خاتون صبر کرتی رہی جی. اور اس نے اپنے حقوق ضائع ہو رہے تھے، اس کے باوجود اس پر احتجاج نہیں کیا جی. اور اس سے نواح جو ہے وہ کرتی رہی، ایسی خاتون کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ. جو ہے ٹھیک پہنچائے گا. ٹھیک ہے. اور یہی نہیں بلکہ وہ جو خواتین اپنے اوپر ظلم سہ کیے رہی ہیں، ہیں، جنہوں نے تو کیے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم جو ہے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صحیح. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جتنا انہوں نے صبر کیا اتنا ہی اس کا اجر اللہ ٹھیک ہے. تبارک و تعالیٰ ٹھیک اس ہے. کو عطا بھی فرمائے گا. اور جس نے ان کے حقوق کو غصب کیا، اب اگر اس نے معافی مانگ لی اور انہوں نے معاف کر دیا
تو پھر تو یقیناً اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ اچھا، جو ہے آسانی وہ کے معاملات ہیں۔ ہو سکتے ہیں، کبھی لیکن جذبات میں آ جو کے جو بھی معافی دے دیتے ہیں لوگ اور علامت ہاں۔ اور کبھی ایک فیملی پریشر ہوتا ہے اور کبھی اتنا وقت گزر گیا تو کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں دل کے کہ وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، اس معاملے میں اللہ کہیں تو ظاہر ہے ایک رتبے میں فرق تو رکھے گا۔ جی، اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے حالات پر جو ہے وہ نظر کرے اور عمومی طور پر کسی کا حق غصب نہ کرے اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، اور خصوصاً حضور نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ تو وہ اگر اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعید میں وہ شامل نہیں۔ جی ایک جملہ آپ کا بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ معاملات ایسی چیز ہیں کہ بندہ معاف بھی کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، صحیح، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ میں کسی مجبوری میں، کسی خوف میں آپ کو کہہ دوں میں نے آپ کو معاف کیا، تو رب یا میں تعالیٰ روزانہ کورٹ نہ جا سکوں کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کو فیس کروں، ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قتل کر معاف ہو گیا۔ صحیح، جس نے فساد زمین میں مچایا اس نے اس کو قتل بدلہ سے بھی دینا، زیادہ گناہ گناہ کیا، واہ، تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علامہ صاحب آپ کا بھی، اکبر صاحب آپ کا بھی، نعمان بھائی آپ کا، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور جناب آپ سے انشاءاللہ کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان پاکستان۔